Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. مسیح یسوع کے زندہ اور جلالی نام میں تمام عزیز بہن بھائیوں کو میری طرف سے سلام قبول ہو۔ آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور میرا گھرانہ بھی اس عبادت میں اور دعا میں شریک ہے، اگرچہ وہ کیمرے کے سامنے نہیں، لیکن ہم خاندانی طور پہ عبادت کرنے کے بعد لائیو آئے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ تمام عزیز بہن بھائی بخیریت ہوں گے۔ آج پھر سے میں شفا کے تعلق سے آپ کی حضوری میں حاضر ہوں، کیونکہ آج روئے زمین پر کلیسیا کے ممبران کو بہت ساری شفا کی ضرورت ہے۔ ہم گھروں گھروں میں وزٹ کرنے والے لوگ ہیں کیونکہ ہم خادم ہیں، اور خادم کلیسیا کی باطنی اور روحانی اور جسمانی حالت سے بخوبی واقف ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہر جگہ پر جاتے اور لوگ ان کے ساتھ اپنے مسائل کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اور میں اس چیز کو بڑی غور کے ساتھ دیکھتا ہوں کہ آج کلیسیا کو زیادہ شفا کی ضرورت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے سبب کیا ہے کہ جو ہماری کلیسیا ہے وہ دھیرے دھیرے تنزلی کا شکار ہوتی جا رہی ہے، بیماریوں کا شکار ہوتی جاتی ہے، مالی مسائل کا شکار ہوتی جا رہی ہے اور اپنی خاندانی الجھنوں کے اندر پھنسی ہوئی ہے۔ ان تمام تر اسباب کو جاننے کی ضرورت ہے، اور ہمارے پاس حل مشکلات صرف ایک ہی ہے، اور وہ ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے، اور ہمیں ہر ایک مسئلے کا حل کتاب مقدس میں ملتا ہے۔ لہٰذا ضرور ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتاب مقدس کے تابع کر دیں اور اس کتاب مقدس کی دیے ہوئے احکامات کے اوپر عمل کریں۔ سب سے پہلے جو مسائل مجھے نظر آتے ہیں ان کے مطابق آج میں آپ کے سامنے کتاب مقدس میں سے رومیوں کا خط اس کے 7واں باب 14ویں آیت سے لے کر 8ویں باب کی پہلی آیت سے 8ویں آیت تک میں اس کی آپ کے سامنے تلاوت کیے دیتا ہوں۔ میں ایک دفعہ پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں، رومیوں کا خط اس کا 7واں باب 14ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک، اور 8ویں باب کی پہلی 8 آیات مقدسہ میں اس کی تلاوت آپ کے سامنے کیے دیتا ہوں۔ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ شریعت تو روحانی ہے، مگر میں جسمانی اور گناہ کے ہاتھ بکا ہوں، اور جو میں کرتا ہوں اس کو نہیں جانتا، کیونکہ جس کا میں ارادہ کرتا ہوں وہ نہیں کرتا، بلکہ جس سے مجھے نفرت ہے وہی کرتا ہوں۔ اور اگر میں اس پر عمل کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو میں مانتا ہوں کہ شریعت خوب ہے۔ پس اس صورت میں اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ مجھ میں یعنی میرے جسم میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، البتہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے، مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتے۔ چنانچہ جس نیکی کا ارادہ کرتا ہوں وہ تو نہیں کرتا، مگر جس بدی کا ارادہ نہیں کرتا اسے کر لیتا ہوں۔ پس اگر میں وہ کرتا ہوں جس کا ارادہ نہیں کرتا تو اس کا کرنے والا میں نہ رہا، بلکہ گناہ ہے جو مجھ میں بسا ہوا ہے۔ غرض میں ایسی شریعت پاتا ہوں کہ جب نیکی کا ارادہ کرتا ہوں تو بدی میرے پاس موجود ہوتی ہے، کیونکہ باطنی انسانیت کی روح سے تو میں خدا کی شریعت کو بہت پسند کرتا ہوں،
مگر مجھے اپنے اعضاء میں ایک اور طرح کی شریعت نظر آتی ہے جو میری عقل کی شریعت سے لڑ کر مجھے اس گناہ کی شریعت کی قید میں لے آتی ہے جو میرے اعضاء میں موجود ہے۔ ہائے میں کیسا کمبخت آدمی ہوں، اس موت کے بدن سے مجھے کون چھڑائے گا؟ اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا کا شکر کرتا ہوں۔ غرض میں خود اپنی عقل سے تو خدا کی شریعت کا مگر جسم سے گناہ کی شریعت کا محکوم ہوں۔ 8ویں باب کی پہلی 8 آیات میں یوں مرقوم ہے، بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں، کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت سے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ اسی لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت میں اور قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان، اسی لیے کہ جسمانی نیت خدا کی دشمنی ہے، کیونکہ نہ تو خدا کی شریعت کے تابع ہے نہ ہو سکتی ہے، اور جو جسمانی ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے۔ خداوند کا کلام پڑھا اور سنا جانا باعث برکت ہو۔ آج جس پیسج کو ہم نے پڑھا ہے یہ نہایت اہم ہے، اور اس کو سمجھنے میں بہت سے لوگ مغالطہ آرائی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ مغالطہ کر جاتے ہیں، کیونکہ ایک آیت کو اٹھا کر آپ پورے پیسج کو، پورے ٹیکسٹ کو ایکسپلین نہیں کر سکتے، سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ کلام مقدس اپنے ٹیکسٹ کے مطابق بات کرتا ہے، کیونکہ یہ انسان کی باتیں نہیں کہ ایک جملے میں آپ کو تمام تر باتوں کا جواب مل جائے، یہ خدا کی باتیں ہیں اور خدا کا کلام ابد کی یکساں ہے۔ اب پالوس رسول جو رسول ہے وہ خطوط کے اندر، افسیوں کے خط میں اور دیگر خطوط کے اندر اپنے آپ کو ادنا حقیر پیش کرتا ہے، لیکن آج موجودہ دور کے اندر کلیسیا اسے رسول عظیم کا نام دیتی ہے، کیونکہ اس نے سب سے زیادہ خدمت کی اور سب سے زیادہ خطوط ہمارے پاس اسی کے موجود ہیں جس میں سے ہم یسوع مسیح کی تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں۔ پالوس رسول رومیوں کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے 7ویں باب کے اندر جسمانی نیت کے حوالے سے بات کرتا ہے، چونکہ رومیوں کی کلیسیا کے اندر سب سے زیادہ یہودیوں کی تعداد تھی اور غیر اقوام بھی تقریباً انہی کے برابر تھی، یعنی کہ 50-50 کی اس کے اندر شمولیت تھی دونوں کی، 50% یہودی تھے، 50% غیر اقوام تھی۔ چونکہ یہودی شریعت رکھتے تھے اور انہوں نے تمام تر دوسری غیر اقوام کو بھی شریعت کے ماتحت کرنے کی کوشش کی اور وہ شریعت کی تعلیم کو مانتے تھے۔ ان کو مخاطب کرتے ہوئے پالوس رسول ان سے کہتا ہے کہ میں اپنے جسم کے اندر کوئی نیکی نہیں رکھتا، لیکن میں ارادہ تو رکھتا ہوں۔ آج کے دور میں سب سے اہم نقطہ یہی ہے کہ ہم اپنے ارادے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا چاہتے ہیں، ہم ارادہ کرتے ہیں اور خداوند خدا کی حضوری کے اندر ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ ارادہ انیشل سٹیج ہے مسیحیوں کے لیے، باقی تمام تر اقوام کا میں ذکر نہیں کر رہا، نہ کسی اور مذہب کا ذکر کر رہا ہوں۔ مسیحیوں کے لیے سب سے پہلا قدم ارادہ ہے۔
ارادے کے بعد چل کر ہماری زندگی کے اندر کچھ تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جس کے باعث ہم حق تعالیٰ کے سایہ میں رہتے ہیں۔ پالوس رسول کہتا ہے کہ مجھ میں ارادہ تو موجود ہے مگر نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتا۔ ہم ارادہ کر لیتے ہیں، ارادے کے معنی کو جاننے کی کوشش کیجئے کہ ارادہ ہے کیا۔ ایک ڈیسیژن جو آپ اپنی زندگی کے اندر قائم کرتے ہیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ارادہ محض ارادہ ہے جو انسانی عقل کے ساتھ قائم کیا گیا ہے اور انسانی دل کے ارادوں کے ساتھ اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن انسان کا کوئی بھی ارادہ ابد تک قائم نہیں رہتا۔ پالوس رسول 7ویں باب میں یہی ذکر کر رہا ہے کہ ارادہ تو مجھ میں موجود ہے لیکن نیک کام مجھ سے بن نہیں پڑتا۔ جو میں کرنا چاہتا ہوں، جو میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ مجھ سے ہو نہیں رہا، اور جس سے میں نفرت رکھتا ہوں وہ میں کر رہا ہوں۔ پھر وہ ذکر کرتا ہے کہ اپنی عقل سے تو میں خدا کی شریعت کا محکوم ہوں، لیکن میرا جسم گناہ کا محکوم ہے۔ جسمانی اور عقل کی شریعت میں فرق ہے۔ آپ جسم سے اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اپنی عقل کے مطابق خدا کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں۔ آپ دل میں ارادہ کرتے ہیں کہ آپ اپنی عقل میں سوچتے ہیں کہ میں خدا کو خوش کروں گا، لیکن دل سے نکلنے والی ان تمام تر خواہشوں اور تمام تر باتوں کے ذریعے سے آپ گناہ کے اندر پھنس جاتے ہیں۔ پالوس رسول ایسے حالات میں کہتا ہے کہ ہائے میں کیسا کمبخت ہوں، کون مجھے اس موت کے بدن سے چھڑائے گا۔ پالوس جو مسیح یسوع کا رسول اور تمام تر مکاشفات اور بھیدوں کے وسیلہ سے کلیسیا کو تعلیم دینے والا رسول، یہ آہ و نالہ کر رہا ہے کہ میں کس طرح اپنے اس گناہ آلودہ بدن سے چھٹکارا پاؤں۔ تو ہم کدھر؟ ہم اپنے جسم کے مطابق خدائے قدوس کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے ارادوں سے اپنے خدا کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ بات اچھی ہے کہ آپ کے ارادوں میں بھی خدا کا خیال ہو، آپ کی عقل کے اندر بھی خدا کا ہی خیال ہو، یہ بات بہت خوبصورت ہے، لیکن مسیحی شریعت کے مطابق یہ چیزیں کافی نہیں کہ ہم خدا کو خوش کر سکیں، کیونکہ تمام تر ارادے، تمام تر خیالات جو ہم اپنے دل و جان کے اندر رکھتے ہیں وہ خدا کو خوش نہیں کر سکتے، کیونکہ یسایہ نبی کے صحیفہ کے غالباً 65ویں باب میں یسایہ نبی خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ ہماری راست بازی گندے کپڑوں کی مانند ہے۔ ہم کوئی بھی راست بازی کر لیں، کوئی بھی اقرار کر لیں، کوئی بھی ارادہ کر لیں، اس سے ہم خدا پاک کو خوش نہیں کر سکتے۔ ارادے کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو وہ آپ کی عقل کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ آپ کا ارادہ آپ کی دل کی خواہش کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ جب آپ کی دل کی خواہش تبدیل ہوئی، آپ کی زندگی کے معاملات تبدیل ہوئے، آپ کے ارادوں کے اندر بھی تبدیلی آ جائے گی۔ خداوند جس چیز کو طلب کرتا ہے وہ خود ہی کا انکار ہے۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ اپنی خودی کا انکار کر کے اپنی صلیب اٹھا کے میرے پیچھے ہو لے، تب کہیں جا کر تو میرا شاگرد ٹھہرے گا۔ اگر آپ نے ارادہ کیا ہے کہ میں ایک رستے پر جاؤں اور آپ اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے،
آپ اپنے ارادے کے مطابق تمام تر کاموں کو کر لیں گے، لیکن کیا اس کے اندر خدا کی مرضی موجود ہے؟ اس سے ہم بے غرض ہیں، اس کا ہمیں علم نہیں کہ اس کے اندر خدا کی مرضی موجود بھی تھی یا نہیں۔ ہاں، ہمارا ارادہ ضرور موجود تھا۔ ہمارے ارادے خدا کو خوش نہیں کر سکتے کیونکہ وہ جسمانی ہے، اور جسم گناہ آلودہ ہے، جسم کے اندر گناہ بسا ہوا ہے۔ اسی لیے ہمارے ارادے خدا باپ کو خوش نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے میں ایک مثال دیتا ہوں۔ جب آپ کے پیچھے ایک شخص آ کر آپ کے اوپر اسلحہ تان لے، آپ کو گن پوائنٹ پر کھڑا کر لے، تو آپ یکدم اپنے ہاتھ اوپر اٹھا کر کہیں گے کہ میں اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہوں، میں اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، میں نے اپنے ہاتھ اوپر اٹھا لیے ہیں، اب آپ جو چاہیں کر لیں۔ یہی وہ حقیقی عبادت کی صورت ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے خدا کی حضوری میں پیش کر دیں اور کہیں کہ میرے بدن کے اندر گناہ بسا ہوا ہے، میں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، میرے بدن کے اندر جو گناہ ہے اس کا علاج میرے پاس ہے ہی نہیں، میں ارادہ کرتا ہوں لیکن پھر بھی میں گناہ کر دیتا ہوں جس سے میں نفرت رکھتا ہوں۔ جب آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیں گے اور خداوند یسوع مسیح کے سپرد کر دیں گے، تب پالوس کیا کہتا ہے؟ یہ نجات کا اصل معنی ہے جو پالوس رسول رومیوں کے 8ویں باب کے اندر آغاز ہی میں بتاتا ہے کہ پس اینک کے بغیر پڑھنا مشکل ہو گیا، تو اینک لگا لیتے ہیں۔ پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں۔ میں اپنے ارادے سے یسوع مسیح کو بہت پسند کرتا ہوں، اس کی شریعت کو، اس کے حکموں کو پسند کرتا ہوں، لیکن میں ارادے کے ساتھ اس کے تمام تر احکامات کو پورا نہیں کر سکتا۔ لیکن جب میں مسیح یسوع کے اندر آ جاؤں گا، اس کے اندر قائم ہو جاؤں گا، میں نے اپنا سیلف ڈینائل کر دیا ہے، میں نے خودی کا انکار کر دیا ہے، میں نے ہر ایک اس خواہش کا انکار کر دیا ہے جو میری من پسند تھی، میں نے اپنی نفع کی چیزوں کو، میں نے اپنی پروفٹ کی چیزوں کو جو مجھے بینیفٹ دیتی تھی، ان کو بھی مسیح یسوع کی خاطر کچرا جان لیا ہے، ان کو میں کچھ بھی نہیں سمجھتا اور اپنی زندگی سے دور کر دیا۔ تب یسوع مسیح کی قدرت میرے اندر اجاگر ہوگی اور یسوع مسیح کی پاکیزگی میرے اندر سے کام کرنا شروع کرے گی، اور یسوع مسیح کے وسیلے سے خدا باپ کا جلال ظاہر ہوگا۔ ہم بہت سارے مقامات پر اپنے آپ کو اپنے ارادوں کے موافق خدا کی حضوری میں پیش کرتے ہیں، لیکن جب ارادہ تبدیل ہوتا ہے ہم خدا کی حضوری سے بیک سلائیڈنگ کر جاتے ہیں، ہم اس کی حضوری سے دور نکل جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے میرے عزیزوں، بہن بھائیوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جب آپ خداوند یسوع مسیح میں قائم ہو گئے ہیں تو خدا کی قدرت آپ کی زندگی میں کیسے کام کرتی ہے؟ کیونکہ زندگی کی روح کی شریعت نے مسیح یسوع میں مجھے گناہ اور موت کی شریعت سے آزاد کر دیا۔ مسیح یسوع کی روح کے وسیلہ سے جو میں نے مسیح یسوع کو قبول کیا ہے، اس کے وسیلہ سے میں شریعت سے بھی آزاد ہو گیا ہوں اور موت کے بندھن بھی مجھ پر غالب نہیں آ سکتے۔ جب آپ کو اس مقصد کے لیے چنا گیا ہے تو میں تعجب انگیز ہو جاتا ہوں، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے تو ہمیں موت کے بندھوں سے نکال دیا ہے، ہمیں شریعت کے تمام تر تقاضوں سے چھڑا لیا ہے، کیونکہ اب ہم شریعت نہیں بلکہ روح کی شریعت کو پورا کرتے ہیں۔
کیونکہ میں اپنا انکار کر چکا ہوں، خدا کا روح مجھ میں بستا ہے، تو اب میری زندگی میں بیماریاں، تکلیفیں، پریشانیاں کیوں ہیں؟ اس کا ایک ہی جواب ہے میرے پاس۔ امثال کی کتاب ہمیں مطلع کرتی ہے کہ خدا نے سب کو راست پیدا کیا ہے اور سب نے اپنے لیے بندشیں تجویز کی۔ اس میں نہ کوئی خدا کا عمل دخل ہے، نہ خدا کے روح کا، نہ مسیح یسوع کا، بلکہ یہ تمام تر ہماری اپنی بلائی ہوئی چیزیں ہیں، کیونکہ ہم نے جب مسیح یسوع کو قبول کیا تو ہم نے پورے دل سے نہیں کیا، ہم نے اپنی راست بازی کو قائم رکھا، ہم نے اپنی انسانی سرشت کے تمام تر اعمال کو قائم رکھا، اسی لیے وہ تمام تر چیزیں اب تلک ہمارا پیچھا کرتی ہیں۔ لیکن جب ہم روح کی شریعت میں، روح کے موافق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں تو روح القدس کے وسیلے سے تمام تر چیزیں ہماری زندگی سے جاتی رہتی ہیں۔ اسی لیے پالوس رسول آگے یوں فرماتا ہے، اسی لیے کہ جو کام شریعت جسم کے سبب سے کمزور ہو کر نہ کر سکی وہ خدا نے کیا، یعنی اس نے اپنے بیٹے کو گناہ آلودہ جسم کی صورت اور گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا، تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو جو جسم کے مطابق نہیں بلکہ روح کے مطابق چلتے ہیں۔ کیونکہ جو جسمانی ہیں وہ جسمانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں، لیکن جو روحانی ہیں وہ روحانی باتوں کے خیال میں رہتے ہیں۔ اور جسمانی نیت موت ہے، مگر روحانی نیت زندگی اور اطمینان ہے۔ جب ہم روحانی ہو جاتے ہیں، جب ہم روح کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، تو ہم اس روحانی نیت کی بدولت جو خدا باپ نے اپنے فضل کے تحت ہمیں بخشی ہے، یہ ہماری نیت نہیں ہے، یہ روح القدس کی نیت ہے۔ میرے بھائیوں بہنوں، میری نیت تو مجھے لے جائے گی گناہ میں، کیونکہ میرے بدن میں گناہ بسا ہے۔ جب تک آپ خالی ہو کر روح القدس کو اپنی زندگی میں دعوت نہیں دیں گے، آپ کی نیت بھی غلط ہے، کیونکہ آپ جسم کی نیت کے اوپر انحصار کر رہے ہیں۔ لیکن جب آپ روح القدس کی نیت کے مطابق اپنے بدن کو استعمال کریں گے، خدا باپ کی مرضی کے مطابق اپنے بدن کو استعمال کریں گے، یا آسان الفاظ میں اپنے بدن کو زندہ قربانی کے طور پر روح القدس کا مقدس مسکن ہونے کے لیے پیش کر دیں گے، تو تب آپ کی زندگی میں سے خدا باپ کی مرضی ظاہر ہوگی، اور ہم روح القدس کے وسیلہ سے زندگی اور اطمینان حاصل کریں گے۔ اور جب اطمینان آپ کی زندگی میں تو پھر کاہے کی پریشانی؟ کیونکہ ہر قسم کے اطمینان کا سرچشمہ میرا اور آپ کا یہوہ پاک خدا ہے۔ اس طرح ہمیں اطمینان اور تسلی مل نہیں سکتا۔ جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہم اطمینان کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمیں ہر قسم کی تسلی کا سرچشمہ یہوہ پاک خدا خود اطمینان نہ بخشے۔ اور وہ اطمینان روح القدس میں ہماری زندگیوں میں اترتا ہے، اور روح القدس اس وقت آپ کی زندگی میں اطمینان اور تسلی کو ظاہر کرے گا جب کہ آپ اپنی خودی کا انکار کر چکے ہیں، ارادوں کا، خیالوں کا انکار کر چکے ہیں، اور اپنے آپ کو مسیح کے سامنے سرنڈر کر دیا۔ اور جب آپ اپنی زندگی کو مسیح یسوع کے سامنے سرنڈر کر دیں گے، آپ کی تمام تر بیماری بحالی میں بدل جائے گی، آپ کی مفلسی برکت میں بدل جائے گی، آپ کی پریشانی تسلی میں بدل جائے گی، کیونکہ خداوند کا روح القدس آپ کی زندگی کے اندر اپنے اثر کو ظاہر کرے گا، اور اسی کے باعث آپ زندگی، اطمینان اور تسلی پائیں گے۔ نہ صرف زندگی پائیں گے بلکہ کثرت کی زندگی پائیں گے۔
لوگ مجھے کہتے ہیں بھائی جی تانوں دعا کرن دا کو تے تسی اگوں لیکچر چاڑ دیندے کہ اس طرح کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو. خدا نے مجھے پیغام پہنچانے کے لیے چنا ہے. آپ بھی اتنے ہی مسیحی ہیں جتنا میں ہوں. جتنا مسیح میرے ساتھ ہے اتنا مسیح آپ کے ساتھ بھی ہے. وہ آپ کی دعاؤں کو سننا چاہتا ہے. بھلے آپ کی جو مرضی پرابلم ہو، جو مرضی بیماری ہو، وہ صرف کہہ ہی دے گا تو آپ شفا پا جائیں گے. کیونکہ خداوند کا روح القدس آپ کے ساتھ ہے، آپ کی زندگیوں کو بدلنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ خدا قدوس ہے. جب تک ہم اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کریں گے خدا کی قدرت ظاہر نہیں ہوگی. خداوند آپ سب کو برکت دینا چاہتا ہے. بس اپنے ارادوں، اپنے خیالوں، اپنی مرضی کا انکار کر کے خدا قدوس کے سامنے سربجود ہو جائیں. خدا کی برکتیں، الہی دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے، کیونکہ داؤد کی کنجیاں میرے اور آپ کے خداوند کے پاس ہیں. اور جسے وہ کھولتا ہے اسے کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جسے وہ بند کرتا ہے اسے کوئی کھول نہیں سکتا. وہ آپ کو اختیار دے گیا، وہ آپ کو ابلیس کے اوپر اختیار دے گیا. اس نے کہا جاؤ سانپوں بچھوؤں کو کچلو اور دشمن کی قدرت کے اوپر غالب آؤ. اس سے بڑا اختیار کیا چاہیے؟ آج بھی کلیسیا خادموں کو کہہ رہی ہے کہ دعائیں کرو، خود بھی دعا کرنا سیکھیں. میں جانتا ہوں کہ بہت سارے لوگ آج شفاؤں کے اور برکات کے منتظر ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے اسپیشل دعا کروں تو آپ میسج کر سکتے ہیں، مجھے ٹیکسٹ کر دیں کہ بھئی اس مقصد کے لیے دعا کیجیے. میں ایمان رکھتا ہوں کہ خدا قدوس آپ کے اور میرے ایمان کے وسیلے سے اس بیماری کو، اس پریشانی کو، اس بلا کو آپ کی زندگیوں سے دور کرے گا. لیکن میری خوشی اسی بات میں ہے کہ آپ خود اپنے گھٹنوں پر ہو کر خداوند کی حضوری میں التجا کریں اور اپنے آپ کو خالی برتن کی مانند پیش کر دیں. پھر دیکھیے گا کہ وہ آپ کی زندگی میں اپنے بیش قیمت خزانے کو بھر دے گا، اور آپ کی زندگیوں سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی، تاکہ آپ کسی غیر قوم کے اوپر دعا کرنے کے لائق ہو جائیں. خداوند نے آپ کو اسی لیے چنا ہے. امید کرتا ہوں کہ آج کا میسج آپ کی زندگیوں میں پھل لے کر آئے گا اور آپ کے خاندان کو برکت سے لبریز کرے گا. آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں، سروں کو جھکائیں. میں آپ کے لیے برکت کی دعا کرنا چاہتا ہوں. جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، اور اسپیشلی بھائی آصف ایلک پوری عبادت میں شامل رہے، ان کو میں خاص طور پہ بھائی فہیم اس وقت موجود ہیں، خداوند آپ کو برکت دے. انگلینڈ سے ایک میری بہن موجود ہے، خداوند ان کو برکت دے. ہم اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں. میں اپنے خاندان کے ساتھ موجود ہوں. میں اپنے تمام بچوں کو، بیوی کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ بھی میرے ساتھ دعا میں شامل ہوں، تاکہ اس عبادت میں شامل ہونے والے تمام افراد برکات سے لبریز ہوں اور یسوع مسیح کی قدرت اور جلال ظاہر ہو. ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، ہاللیلویہ. یہ جو اسٹریم کو دیکھ رہے ہیں ان کو لارے زیتروہو کا منن دل کا کاشی تروہو زافا لربی اندے کلو رسی تروا کابال ایست بلکر گندہ رفا رشندو لرفا. مسیح یسوع کے نام میں اب آپ تیری شکر گزاری، تعریف اور تمجید کرتے ہیں آج کے خوبصورت وقت کے لیے، اس لمحہ کے لیے
جو تو نے ہماری زندگی میں بخش دیا کہ ہم تیرے قدموں میں آ کر جھک جائیں، کیونکہ تو عبادت کے لائق خدا ہے۔ عزت، دولت، حشمت اور بزرگی صرف تیری ہی ہے، کیونکہ تو یہوہ پاک خدا ہے جو جنگیں لڑنے والا خدا ہے، تو لشکروں کا خدا ہے۔ اے باپ، تو جیسے اسرائیل کی جنگیں لڑتا رہا، اپنے لوگوں کی بھی جنگ لڑ۔ تیرے لوگوں کی زندگیوں کے اندر پرابلمز ہیں، اے باپ ان کی لڑائیوں کو خود لڑ اور انہیں تسلی اطمینان بخش دے۔ اے باپ، تمام دیکھنے والے جو اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ تیری حضوری میں پورے دل، پوری جان، پوری قوت کے ساتھ آ کے ٹھہریں، اے باپ میں تجھ سے منت کرتا ہوں کہ روح القدس کا گہرا مسا انہیں چھونا شروع کر دے یسوع مسیح کے نام میں۔ اے باپ ان کی زندگیاں تبدیل ہو جائیں، اے باپ وہ تاکہ تیری حضوری میں سچائی کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے تیری پرستش کریں۔ تمام بیماروں کو، چاہے بیماری کسی طرح کی کیوں نہ ہو، میں اس اختیار کو جو یسوع مسیح مجھے دے کر گیا استعمال کرتا ہوں اور بیماریوں کو حکم دیتا ہوں یسوع مسیح کے نام میں، اسی وقت جاتی رہے۔ ہاللویا۔ میں دیکھ رہا ہوں کسی کو کوئی آنتڑیوں کا پرابلم ہے، جو گٹس ہوتے ہیں، سٹمک کا، اس کا پرابلم، پین ہوتی رہتی ہے۔ خدا کا روح ان تمام گروں کو کھول رہا ہے اور مکمل طور پہ آزادی اور مخلصی آ رہی ہے، کیونکہ میرا اور آپ کا خدا آج کل بلکہ ابد تک زندہ رہے گا اور وہ یکساں ہے۔ اس نے آپ کو شفا بخش دی ہے۔ تمام دیکھنے والوں کے اوپر تیرا دہنا ہاتھ آ کے ٹھہر جائے، ان کے کاروبار پر، ان کے روپے پیسے پر، اناج پر میں الہی قدرت کو مانگ لیتا ہوں، کیونکہ تو ہی ہمیں مہیا کرنے والا رب الافواج خدا ہے اور ہماری ضرورتیں پوری کرتا ہے۔ اے باپ، پوری کلیسیا کے اوپر اپنے جلال کو ظاہر کر تاکہ تیرا نام جلال پائے۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے اکلوتے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ ہاللویا، ہاللویا۔ عبادت ختم ہوئی۔ گاڈ بلیس یو سو مچ، تھینک یو۔